حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ 2315 نمبر میں حضرت ابو طلحہ انصاری، بڑا سونا واقعہ اور خوبصورت واقعہ ہے اس حدیث مبارکہ میں، اسی آیت مقدسہ کتاب کہ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی نا تو کانا ابو طلحہ اکثر انصاری بالمدینہ مالا، حضرت ابو طلحہ انصاری جو ہے نا وہ مدینہ منورہ کے رہائشی ہیں اور ہیں مالدار، مدینہ منورہ کے رہنے والوں میں سے مالدار انسان ہیں، ان کو اللہ نے مال سے نوازا ہے۔ وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بِرِحَا، ان کے پاس ایک کنواں ہے بیرہا، بیرہا جس کو کہا جاتا ہے، وہ ان کو بڑا پسند ہے۔ وہ کنواں ہے، اس کے ساتھ کچھ باغ ہے، وہ میٹھا اس کا پانی ہے، اور میٹھا اس کا کیوں پانی ہے بتائیں؟ ویسے تو دنیا میں ہزاروں لاکھوں کنویں ہوں گے، پانی ہے، یہاں چشمے بہہ رہے ہیں، ندی نالے ہیں، ان کے پانی میٹھے ہیں، لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کو ایک خاص نسبت ہے نا، وہ کیا نسبت ہے؟ وہ کہنا مستقبلۃ المسجد، مسجد نبوی کے تو سامنے ہے، اور دوسری نسبت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخلها ویشرب من ماء فیہا طیب، کہ حضور اس باغ میں تشریف لے جاتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس باغ میں تشریف لے جاتے تھے، وہ حضرت ابو طلحہ انصاری کا باغ تھا نا، اس کا پانی بڑا عمدہ تھا، اور اس کو یہ نسبت ہے نا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے تھے اور آپ اس کنویں سے پانی نوش فرماتے تھے، اس کا پانی بڑا عمدہ تھا، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پانی پیا کرتے تھے۔ میں سوچتا ہوں کہ حضرت ابو طلحہ انصاری کا یہ باغ کتنا قیمتی ہے، اور ان کے ذہن میں بھی یقیناً یہ بات ہوگی کہ دنیا کے حوالے سے تو یہ قیمتی ہے ہی صحیح، لیکن جب سرکار دو عالم کے وہاں قدم لگے ہیں تو ابو طلحہ سمجھتے ہیں کہ میرا جتنا بھی مال و دولت ہے اس میں سب سے جو پیارا اور محبوب ہے وہ میرا یہ کنواں ہے، کیونکہ حضور نے یہاں قدم لگائے ہیں، حضور نے یہاں قدم لگائے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ من ماء فیہا طیب، اس کا پانی بڑا عمدہ ہے، بڑا خوبصورت پانی، حضور وہاں تشریف لے جاتے، حضور وہاں بیٹھتے بھی ہوں گے، وہاں سے پانی بھی حاصل کرتے ہوں گے اور پانی نوش بھی آپ فرماتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں فلما نزلت هذه الآیہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی نا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ رب فرما رہا ہے لوگوں جو چیز تمہیں بڑی پسند ہوگی نا، بڑی پیاری ہوگی، میرے راستے میں وہ خرچ کرو گے تمہیں نیکی تب ملے گی۔ اب آیت مقدسہ یہ نازل ہوئی، قام ابو طلحہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اللہ یقول فی کتابہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حضرت ابو طلحہ انصاری حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے یہ آیت مقدسہ نازل فرما دی ہے جس میں مسلمانوں کو یہ حکم مل گیا ہے کہ تمہارا جو بہترین مال ہوگا، اچھا مال ہوگا، عمدہ مال ہوگا، جو مال تمہیں پسند ہوگا، رب کے راستے میں وہ مال تم دو گے تو پھر تمہیں نیکی ملنی ہے۔ وَإِنَّا أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بِرَحَا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیرہا جو ہے نا، یہ میرا کنواں، یہ مجھے بڑا پسند ہے، یہ مجھے بڑا پیارا ہے یہ کنواں، اس لیے میں چاہتا ہوں وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، کہ اللہ کے نبی، اللہ نے جو فرما دیا ہے نا کہ جو پیاری چیز ہے وہ میرے راستے میں خرچ کرو تو نیکی ملے گی، اے اللہ کے نبی مجھے یہ کنواں بڑا پسند ہے، اس لیے میں یہ اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، میں یہ کنواں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، ارجو برہا وزخرہا عند اللہ، اور کہتے ہیں کہ میں اس بات کی بھی امید رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں کہ جب میں اللہ کے راستے میں دوں گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے نیکی بھی عطا فرمائے گا، اور یہ میری نیکی اللہ کے ہاں ذخیرہ بن جائے گی، کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کوئی کھجور کا ایک ٹکڑا، حدیث رسول کا مفہوم ہے کہ کوئی کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں جب دیتا ہے، یا غالباً مجھے حدیث کے الفاظ یاد نہیں ہے، میں مفہوم کی بات کر رہا ہوں، یا کسی ایک لقمے کی بات ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب اللہ کے پاس جائے گا تو اس کا ثواب اتنا بڑھ جائے گا، وہ حدیث رسول کے مفہوم میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب وہ بندہ ایک لقمہ، ایک کھجور کا ٹکڑا اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اللہ اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کے نبی نے مثال بیان فرمائی تھی ایک بچھڑے کی
جس طرح کوئی بچڑے کو تربیت کرتا ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہوگا تو وہ ایک لقمہ یا ایک ٹکڑا کھجور کا، لیکن وہ قیامت والے دن بندہ دیکھے گا کہ اس کا ثواب جو ہے اللہ کے پاس اتنا جمع ہو جائے گا کہ وہ پہاڑ کی مانند نظر آئے گا۔ حضرت ابو طلحہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیارا باغ ہے میرا، مجھے یہ مال بڑا پسند ہے، اور میں اس بات پہ بھی یقین امید رکھتا ہوں کہ اللہ کے ہاں یہ میرے لیے نیکیوں میں اضافے کا سبب بنے گا۔ فزعها یا رسول اللہ حیث شئت، اے اللہ کے نبی یہ میں نے آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے، آپ جس طرح مرضی ہے اس کو استعمال کریں، جہاں مرضی ہے یا رسول اللہ میرا یہ مال جس کو چاہیں آپ عطا فرما دیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخ ذالک، آپ نے فرمایا بہت عمدہ سوچ ہے، بڑی اچھی بات ہے ابو طلحہ آپ کی، آپ نے اللہ کے راستے میں یہ جو اپنا عمدہ اور قیمتی باغ اللہ کے راستے میں آپ نے دے دیا ہے، آپ کے لیے یہ بہت عمدہ بات ہے۔ اور فرمایا مال نابغ، ابو طلحہ ہے بھی یہ نفع والا مال، کیونکہ نفع والا مال وہی ہے جو اللہ کے راستے میں چلا جاتا ہے، باقی تو انسان کھا بھی جاتا ہے، باقی وہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں قد سمعت ما قلت فیہا وانی ارا ان تجعلھا فی الاقربین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ تیری بات ٹھیک ہے، میں نے سن لی ہے کہ تو نے یہ باغ اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ رائے ہے، میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں اس باغ کو تقسیم کر دیں۔ فقسمها ابو طلحہ فی اقاربہ و بنی عمہ، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے چچا کے بیٹوں میں وہ تقسیم فرمایا۔